ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے۔ پروفیسر صاحب، ایک سوال جو میں چھوڑ کے گیا تھا وقفے سے قبل، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کی ظاہر اکثر و بیشتر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو مختلف مدارس کے لوگ ہوتے ہیں یا مساجد کے لوگ ہوتے ہیں یا اس خاص مسجد کے یا اس عیدگاہ کے قریب جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ صدقہ فطر جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہی بات ہے سرکار علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر وہ اس سے پہلے ادا کر دیا تو وہ صدقہ فطر جو ادا ہو گیا، زکوٰۃ کی مطلب جو ہے وہ بدلے میں، لیکن اگر اس کے بعد ادا کیا تو پھر وہ صدقہ ہے۔ لیکن اگر میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم آج کل میں، چونکہ 2-3 دن ابھی عید میں باقی ہیں، اگر ادا کر دیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ، بہت سے غریب، بہت سے مساکین ایسے ہیں کہ جن کو ضروریات زندگی چاہیے، تو کیا یہ بہتر ہو کہ وقت سے پہلے ادا کر دیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز عید سے قبل اسی روز ادا کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے دینے سے منع نہیں فرمایا۔ اچھا، یعنی افضلیت اس بات کی ہے؟ افضلیت اس بات کی ہے، لیکن جس طرح آج حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں اور ضرورت مندوں کو خود تلاش کریں، اور اس وبا کی وجہ سے تو بہت سے ایسے لوگ جو صاحب حیثیت تھے وہ صدقہ فطر لینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ جی ایسا ہی ہے، سفید پوش لوگ ہیں جو سوال نہیں کر پا رہے۔ ہاں جی، اس لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ اپنے رشتہ داروں میں ہم تلاش کریں، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربیٰ کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے۔ جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں عزیز ضرورت مند ہے تو میں اس کو اپنے صدقات دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دینے میں 2 اجر ہیں، ایک خرچ کرنے کا، ایک رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا۔ تو اس لیے اگر ہر فیملی اس بات کا خیال رکھے کہ میرے عزیزوں میں جو ضرورت مند ہے میں ان تک پہنچا دوں، تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے جتنا ممکن ہو سکے ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کے بچے بھی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم کو اپنے ساتھ عیدگاہ جاتے ہوئے واپس لے آئے اور اسے سنوارا، اور پھر فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو یتیم کی سرپرستی ہے، وہ جو غریب پروری کا ایک انداز ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ملحوظ رکھیں اور پھر اسی 150 پر اکتفا نہ کریں کہ 130 بنتا ہے تو میں 130 ہی دوں۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو واقعتاً اس حد تک ہے کہ اپنے حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نواز رکھا ہے وہ اس کے مال کو اسی کی عطا سمجھ کر اس کے بندوں پر جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ سمیٹیں گے۔ تو ہمیں کشمش کا خیال رکھتے ہوئے یا کھجور کا، پنیر کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ اچھا علامہ صاحب، پنیر کی رقم کتنی 1 کلو بن رہی ہے؟ میرا خیال ہے 1920 بنتی ہے شاید۔ اچھا، وہ کشمش کی ہے، کشمش کی ہے، یہ کھجور کی 960 ہے اور کشمش کی جو ہے 1900 کچھ ہے، اور پنیر اس سے مہنگا ہے؟ پنیر اس سے مہنگا ہے میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اب اس میں ایک اور ذرا وضاحت ہو جائے ساتھ ساتھ کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ تو منیمم ایک لیول ہے نا، اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو مالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت استطاعت دی ہوئی ہے، بہت رقم ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، تو وہ تو پھر جتنا چاہے انلمٹ دے سکتا ہے، یا جتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے مال میں بھی، یہ اس کا وعدہ ہے کہ کم از کم 10 ورنہ 700، اور وہاں بھی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جتنی انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار بن کر جب کوئی آدمی میدان میں اترتا ہے، اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے انعامات اتنے ہوتے چلے آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس بات پر پختہ کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَإِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ بے شک۔ تو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم اللہ کا دیا ہوا دل کی فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ اس کے بندوں پر خرچ کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اتنی زیادہ ہم سمیٹ کر معاشرے کے اندر خوشیاں لائیے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیے کہ آپ نے فرمایا ما آمن بی من بات جارہ جائعا، جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔
اللہ اتنی سخت وعید کے ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت پانی کی طرح ہو جاتی تھی. بالکل ہوا کی تیز جھونکوں کی طرح, ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح, بعض نے پانی کی طرح تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار دیا ہے اس عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس کے بندوں کے کام آئیں, اور جس قدر اللہ کی مخلوق اس کا کنبہ عیال اس کے کنبے کو خرچ کریں, جس طرح ہمارے کنبے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی. کیسی بات ہے, یعنی وہی بات ہے نا, جب مطلب مخلوق کو اللہ تعالیٰ جب اپنا کنبہ کہتا ہے, یہ وہی بات ہے کہ ہم بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ کسی جاننے والے کے کنبے, ان کے بچوں پر, ان کے رشتہ داروں پر, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے یہاں تمثیل بنتی نہیں, لیکن بات یہی ہے کہ اگر وہ کسی دوست کے جاننے والے کے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ دوست کتنا خوش ہوتا ہے, اور رشتہ دار کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے کنبے پہ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. اچھا اس میں علامہ صاحب یہ بتائیے اب ذرا کہ عید کے دن کے جو معمولات ہیں اس حوالے سے کیا میں آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ عرض کر دوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اگر تم بڑھا کے دے دو نا, ایک جو آپ پر فکس ہو گیا, جیسے ابھی ہم نے 140 کی بات کی اور ہم نے کھجور کی بات بھی کی ساری, اور فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اور جو اگر تم بڑھا کر دے دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا ہاں سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ سبحان اللہ, تو بات ہی ختم ہو گئی نا, بات ہی ختم ہو گئی نا. اللہ نے فرما دیا کہ مقدار اتنی ہے جو میرے حبیب نے مقرر کر دی ہے, لیکن اگر بڑھا کے دو گے زیادہ بہتر ہو جائے گا. اب آپ صدقہ کی سگنیفیکینس دیکھیے اور اس کی اہمیت دیکھیے کہ عید کا دن جب بندہ اپنی خوشیوں میں سرشار ہوتا ہے اور اپنی دنیا مافیہ سے بے خبر اپنوں میں مگن ہوتا ہے, ان ملاقاتوں میں, کھانے پینے میں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن اجتہدوا یوم الفطر فی صدقاتی, عید کا دن بھی اگر آپ نے صرف کرنا ہے تو لوگوں کو صدقہ دے کے صرف کرو. پھر آپ فرمایا کہ اعمال الخیری, اور نیک اعمال میں صرف کرو, والبر من الصلاۃ والزکاۃ والتسبیح وتہلیل, اور زکوٰۃ بھی ادا کرو, خیرات بھی کرو, صدقات بھی. تو عید کا دن بھی ایسے صرف کرنا ہے. تو یعنی عید کا دن جب ہمیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا اور ہم اپنوں سے مل رہے ہوتے ہیں اور محبتوں کے جو ہے وہ خم اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس دن بھی حکم دیا گیا کہ اپنوں کو یاد رکھو اور صدقہ دو. جو اچھا اس میں ایک اور بات, بہت سے لوگوں کے گھروں میں مہنگے ترین جو ہیں وہ اپنے پیٹس ہوتے ہیں, اس میں پرندے بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جانور بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں, تو کیا ان پہ بھی کوئی نہیں ان پر نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ مال پر ہے اور صدقہ فطر جو ہے یہ اشخاص پر ہے, پرسنز پر ہے. تو یعنی اس میں جانوروں کا جو ہے وہ, لیکن اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ ہم نے جو قیمتی جانور رکھے ہیں وہ ہمارے صاحب نصاب ہونے میں شامل ہو جائیں گے, اس میں شامل ہو جائیں گے, وہ ہمارے صاحب نصاب ہونے میں شامل ہو جائیں گے. تو رقم ان کی جو ہے وہاں شامل ہو جائے گی. لیکن یہ تصور غلط ہے کہ ہم نے ایک جانور پالا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی ہم فطرہ دیں. فطرہ انسانوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا عشر کے حوالے سے آخری بات رہ گئی, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اب جو ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تھا, اور اتفاق سے دیکھیے کہ اس دفعہ جو ہے رمضان شریف میں ہی کٹائی کا موسم بھی آیا کہ گندم کی کٹائی جو ہے وہ پورے ملک میں چل رہی تھی, تو لوگوں نے اضافی اجر و ثواب جو ہے وہ رمضان کی ضرب لگا کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا. ماشاءاللہ. عشر جو ہے دراصل یہ زمین جن اجناس کو اگاتی ہے, ایک تو خود رو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں, جو ہم کاشت کرتے ہیں وہ پورے سال میں جتنی دفعہ بھی ہماری فصل نکلے, اس کے لیے کوئی سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا. اچھا. اور اس کے لیے کوئی نصاب بھی نہیں ہے. اچھا. آپ کو 2 من نکلا یا 2000 من نکلا, آپ نے اس کا جو ہے وہ 10واں حصہ اس جنس کا, جو بھی آپ کی جنس ہے, وہ پھل ہے یا پھر یہ کہ کوئی اجناس میں سے ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, گندم ہے, کچھ بھی جس کو زمین نے اگایا, اس کا 10واں حصہ آپ نے راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. یعنی ہر فصل کا. ہر فصل کا. ٹھیک. ہر فصل کا. اور اس پر ایک شرط اور بھی ہے کہ اس پر آپ کوئی آبیانہ دیتے ہیں, یا آپ کی کوئی کھاد کے خرچ آیا, یا بیج کا خرچ آیا, یا کسی اور مد میں کوئی خرچ آیا, اس کا مطلب آپ اس میں سے خرچ منہا نہیں کریں گے. ہاں, یعنی مثال کے طور پر ٹوٹیلٹی میں فرض کیجئے کہ اگر ایک فصل نے 1000 kg
مال اگایا، واٹس ایور وہ مال کچھ بھی ہے، وہ سیب ہے، گندم ہے، کچھ بھی ہے وہ، تو 1000 kg میں سے آپ سمجھ لیجئے تقریباً 100 kg آپ نے جو ہے 100 kg دینا ہے. لیکن ایک اس میں جو ہے ایگزیمپشن ہے، وہ ایگزیمپشن یہ ہے کہ اگر آپ اس پر مطلب جو آپ پاشی ہے آپ کلٹیویشن کرتے ہیں اور اس پہ جو آپ مطلب پانی لگاتے ہیں اس کو، تو پانی اگر تو وہ بارانی علاقہ ہے جہاں پہ بارش جو ہے وہ نہیں برستی، اگر بارش برستی ہے آسمانی پانی جو ہے اس پر اترتا ہے سال کا بیشتر حصہ، تو پھر آپ 10واں حصہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ کو خود سے ٹیوب ویل چلا کے یا بیل چلا کے یا زمین سے مطلب بجلی کے ذریعے سے جیسے بھی ہے پانی نکال کے اس کو پانی لگانا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا نصف ہو جائے گا، یعنی پھر 20واں حصہ ہوگا، 5% پہ آ جائے گا. اچھا جی ہاں، یہ ایک استثناء ہے. اگر مطلب پانی آپ کو مول کا لینا پڑتا ہے، اس پہ خرچ آتا ہے، یا مطلب آپ کو کچھ اپنی طاقت کوشش سے پانی نکالنا پڑتا ہے، آسمانی پانی یعنی بارش کے پانی سے وہ سیراب نہیں ہوتی کھیتی، بلکہ آپ کو خود سے سیراب کرنی پڑتی ہے. یعنی 10% کی جگہ 5% پھر 5% ہو جائے 5% دیں گے. ٹھیک اور ہے. اس کے عشر کے مصارف جو ہیں وہ بھی وہی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، میں جاتے جاتے بس ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو آج صدقہ فطر کے حوالے سے ہم نے کی ہے، کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج اس گفتگو کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، گو کہ علماء یہ فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ یہ فضیلت ہے کہ جس وقت آپ عیدگاہ کی طرف جائیں ایگزیکٹلی اسی وقت نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں، لیکن اس میں گنجائش یہ ہے کہ آپ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. اچھا کیوں ادا کریں پہلے، یہ ذرا سا سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 1 برس تقریباً ہو چکا ہے، آلموسٹ مطلب 1 برس سے اب تو زیادہ ہی ہو چکا، کیونکہ پچھلے فیب کے لاسٹ سے لے کے آج جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے مئی کے آپ اس وقت سٹارٹ میں کھڑے ہوئے، تو 1 برس سے اوپر ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں کی جابس ختم ہو چکی ہیں، یعنی بہت سی کمپنیز بند ہو چکی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے سٹاف کو جو ہے وہ بہت منیمائز کر دیا ہے، بہت سے لوگوں کی فائرنگ ہو چکی ہے، ہائرنگ تو دور کی بات ہے صاحب، کاروبار ہی نہیں ہے، لوگوں کی جابس نہیں ہیں. اب ان حالات کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا ہر مہینے کی ایک سیلری سے اپنا انتظام چلاتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے، یا لگا بندہ جو کاروبار تھا اس سے چلاتے تھے. آپ یقین مانیے ناظرین، بلیو کیجئے میری بات کا، یہ میں آپ کو بالکل فیکچول بات بتا رہا ہوں. کئی کیسز میرے سامنے جو میں نے خود اپنی نگاہ سے دیکھے ہیں، وہ لوگ بیچارے سوال نہیں کر پا رہے، یعنی ان کی زبان نہیں کھلتی ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا پا رہے، وہ سفید پوش ہیں، وہ کسی سے اظہار نہیں کر پاتے. کسی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے، فلاں جو فیملی ہے، وہ اس وقت بہت پریشان ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ کھانے تک کے اس وقت لالے پڑے ہیں. کجا اس کے کہ وہ عید کو انٹرٹین کریں، کجا اس کے کہ عید کے لیے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آئیں، کجا اس کے کہ گھر کے اندر جو ہے کوئی مزید کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہو، کھانے کچھ بھی نہیں ناظرین، بالکل یعنی کولیپس ہو چکے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ بیچارے سوال نہیں کر پا رہے. اچھا اب فرض کس کا بنتا ہے؟ فرض ہمارا بنتا ہے، ہم سب کا بنتا ہے. اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ہاتھ ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ہیں صاحب، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سوچنا چاہیے، ہم ایک جسد واحد کی طرح ہیں. اگر اس وقت ان بھائیوں کو جن کے گھروں کے اندر اگر چولہا نہیں جل رہا ہے، جن کے پاس عید کی خوشیاں نہیں پہنچی، اگر ہم وقت سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، گو کہ بہت چھوٹی سی رقم، اچھا دینا اس وقت بھی ہے جس وقت ہم نماز عید کے لیے جائیں گے، دینا اس وقت بھی ہے جب ہم عیدگاہ کی طرف جائیں گے، دینا اس وقت بھی ہے صاحب کہ جس وقت ہم اپنے بچوں کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہو ناظرین کہ اس سے پہلے نکال دیں. اس سے پہلے نکالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو بیچارے اس وقت قسم پرسی کے عالم میں اور سوال کسی سے نہیں کر پا رہے. یاد رکھیے ناظرین، بڑا ایک لطیف میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. آپ کے تو چند ٹکے چند روپے ہیں نا، لیکن وہ جو چند روپے ان کے پاس پہنچیں گے، اس کے ذریعے سے جو خوشی ان کے گھر میں پہنچے گی، اور وہ جو چہروں پہ ان کے مسکراہٹ آئے گی، اور خاص طور پہ ان کے بچے جو کھلکھلا اٹھیں گے، آپ یقین مانیے ناظرین، اس مسرت کا، اس خوشی کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو خوشی ان کے بچوں کو میسر آئے گی. لہٰذا اللہ نے آپ کو دیا ہے، توفیق دی ہے، جو کام کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی. ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص القرآن آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اور آج میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 300 برس سے اوپر تک سوئے رہے ناظرین۔ اس زمانے کے اندر بیدروس کر کے ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ لوگ انکاری ہو گئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے، اور قیامت کے انکاری ہو گئے۔ جیسے آج یوں سمجھ لیجئے کہ جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو مانتے نہیں معاذ اللہ اس بات کو، ایگزیکٹلی وہ سچویشن اس وقت تھی ناظرین۔ لیکن واقعہ سنیں کیا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا جواب دیا ہے، یہ آج کے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے۔ وہ یہ ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ یعنی اس حد تک وہ ایکسٹریمسٹ تھا کہ دوسری بات ہی برداشت نہیں کرتا، جو بت پرست نہیں ہے سر اڑا دو، مار دو، ختم کر دو، دوسری بات نہیں۔ بہرحال اصحاب کہف ناظرین کون تھے؟ اب سوال یہ ہے، اور سنیے کیا تھا۔ اصحاب کہف بیسیکلی شہر افسوس کے شرفاء تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، یعنی دقیانوس کے درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ اب ذہن میں رہے کہ جو بت پرستی نہیں کرتا تھا بادشاہ ان کے سروں کو اڑا دیا کرتا تھا، قلم کر دیتا تھا۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کے یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے باہر نکلے اور بھاگ گئے، اور قریب ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر جا کر پناہ لے لی اور مکمل طور پہ وہاں پہ سو گئے۔ تو 300 برس تک ناظرین، 300 برس، اور روایتیں بتاتی ہیں 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں وہ سوتے رہے۔ یعنی میں آپ کو 2 دن 3 دن کی بات نہیں بتا رہا، 2-3 ہفتوں کی بات نہیں بتا رہا، 2-3 مہینوں کی بات نہیں بتا رہا، 2-3 برسوں کی بات نہیں بتا رہا، 20-30 برس کی بات نہیں بتا رہا، 3 سینچریز سے اوپر ناظرین وہ سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا، اور فرط غضب میں اس نے یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار میں ان لوگوں کی قبریں بن جائیں۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کو یہ کام سپرد کیا وہ بہت ہی نیک دل تھا اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ ایکچولی ناظرین یہ اللہ تعالیٰ وہی بات ہے، بنت کرتا ہے۔ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، قدرت بنت کرتی ہے قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صاحب ایمان کو بھیجا، کیونکہ رہتی دنیا تک ظاہر ایک مثال تو بنانی تھی نا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر بند کیا اور دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ یہ کیوں کرائی ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد ناظرین دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور پھر سلطنتیں اسی انداز سے بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا، میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، وہ تخت نشین ہوا اور 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکومت کی۔ اس کے دور میں ناظرین ہوا یہ کہ مذہبی فرقہ بندی بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے، یعنی دوسرے لفظوں میں ملحد تھے، اور یوں کہیے کہ وہ ایتھسٹ وہ تھے جو اللہ کے انکاری تھے معاذ اللہ، اور قیامت کے اور حشر کے اور اٹھائے جانے کے ہر چیز کے وہ انکاری تھے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہو گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی بے قراری کے ساتھ گریہ ازاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے۔ کیونکہ دیکھیں جو نیک دل بادشاہ ہوتا ہے نا، نیک دل حکمران ہوتا ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوا کرتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ رعایا میں صرف معاشی طور پہ رعایا بہتر نہ ہو، ایمان کی بھی مضبوطی رہنی چاہیے کہ کہیں ایمان بھی ادھر ادھر نہ ہو، حدود اللہ جو ہے اس کی بھی مکمل طور پہ پاسداری ہونی چاہیے، خدا نہ خواستہ اس میں بھی جو ہے لوگ دخل اندازی نہ کریں۔ تو یہ ظاہر ناظرین وصف ہوتا ہے حکمرانوں کا، تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے یعنی زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور اچانک بکریوں کا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کرتا ہے، اور دیوار کو جیسے ہی گراتا ہے تو دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ لوگ دیوار گرانے کے بعد عجیب کیفیت میں آتے ہیں، ان پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ بھاگ نکلتے ہیں، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب یاد رہے ناظرین ان کو نہیں پتا کہ وہ 300 برس سے اوپر تک سو چکے ہیں، یعنی 3 سینچریز گزر چکی ہیں، ابھی ان کو کچھ بھی نہیں معلوم اب آگے کیا ہو رہا ہے، ذرا سنیے گا۔ اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو بھوک لگتی ہے، اب ظاہر انسانی تقاضا ہے، بھوک لگتی ہے تو بھوک لگتی ہے، تو ان لوگوں میں سے اپنا ایک ساتھی کہتا ہے کہ یعنی ان کا ایک ساتھی تھا، اس کا نام تھا یملیخہ، اس سے کہتا ہے کہ تم بازار جاؤ
اور بازار جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ، اور نہایت خاموشی سے جانا، یعنی اسے بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دقیانوس دیکھ لے یا اس کے لوگ دیکھ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت دقیانوس کا ارادہ کیا۔ ان کے ذہن میں وہ 3 سینچریز پہلے جو بادشاہ تھا دقیانوس وہی ہے، اسی کا خوف ہے، اسی کا ظلم ہے، اور وہ اس کو تنبیہ کر کے بھیج رہے ہیں کہ کوئی غلط کام مت کر بیٹھنا کہ بادشاہ کی نگاہ میں آ جاؤ۔ بہرحال ناظرین، یملیخا غار سے نکل کر بازار جاتے ہیں اور دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ شہر میں تو ہر طرف صاحب اسلام کا چرچا ہے، ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے وہ اسلام ہی کا چرچا ہے، اور لوگ اعلانیہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ الہی یہ کیا ماجرا، یعنی دل ہی دل میں پکار اٹھتے ہیں کہ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، بادشاہ تو سروں کو اڑا دیا کرتا تھا، یہ کیسا انقلاب آ گیا، کیوں کر آ گیا اور کب آ گیا؟ پھر ایک نان بائی کی دکان پر وہ کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ، اب ظاہر ان کے پاس تو 300 سال پہلے کا روپیہ تھا نا، تو دقیانوسی زمانے کا جو روپیہ تھا وہ دکاندار کو دیا، جس کا چلن اس وقت بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اور سکہ جو ہے وہ دیکھنے والا بھی، مطلب وہ سکہ دیکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، اور سکے جو رائج ہو چکے تھے۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے صاحب، اور خزانہ جو ہے لے کے گیا اور اب یہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے۔ دکاندار نے کیا یہ ناظرین کہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ حکام کو، جو اس وقت کے ظاہر حکام ہوں گے، ان کو جو ہے وہ سپرد کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، یعنی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں سے لائے ہو؟ تو یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح یہ بات مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے۔ اب جا کر یملیخا کو بات پتہ چلنا شروع ہوئی کہ معاملہ کچھ اور ہے اس کا مطلب، اور برسوں گزر گئے، سکے کا چلن بند ہو چکا ہے، اب تم جوان ہو۔ یہ بھی ایک بات ہے ناظرین کہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 300 برس تک ان کو سلایا تو صحیح، کمال یہ ہے ناظرین کہ نہ بال سفید ہوئے، نہ داڑھی جو ہے وہ سفید ہوئی، نہ اس میں کوئی تغیر آیا، نہ کسی قسم کا جسم میں کوئی ذوف آیا، نہ جلد جو ہے اس کے اندر جھریاں آئیں، نہ چہرہ ڈھلا، نہ آنکھیں ڈھلی، کچھ بھی نہیں ڈھلا ناظرین۔ وہ ایگزیکٹلی جس پوزیشن میں سوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے جسم کو پریزرو کر لیا، پریزیوم کر لیا، اسی انداز سے اس کو محفوظ کر لیا، یعنی وقت کو ان کے جسم کے اوپر مکمل طور پہ روک دیا۔ اب وہ جوان ہیں اور 300 برس بات رہے ہیں، اور سکہ 300 برس پہلے کا ان کے ہاتھ میں، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ناظرین کہ انہوں نے یہ کہا کہ صاف صاف بتاؤ، دھمکی دی کہ عقدہ تاکہ حل ہو جائے، کیونکہ ہم جو ہے تذبذب میں مبتلا ہیں۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے۔ کیسے ہوتا ہے ناظرین، 300 برس پہلے جا چکا ہے، ہاں سینکڑوں برس پہ گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ ضرور گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا کہ ہاں وہ بت پرست تھا، اس نے کہا ہاں بت پرست تھا اور وہ بے ایمان تھا۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم لوگ اس کے، اب وہ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم لوگ اس کے خوف سے جو ہے جان بچا کر، ایمان بچا کر غار میں گئے تھے، میرے ساتھی قریبی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، تم لوگوں کو ان سے ملواتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر ایک کثیر تعداد میں، اب ظاہر ہے ایک کریوسٹی پیدا ہو گئی، ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ 300 برس پہلے کے جو بادشاہ اس کا ذکر ہو رہا ہے دقیانوس کا، 300 برس پہلے کا سکہ موجود ہے، بندہ خود جوان ہے، بات عجیب و غریب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو شہر کے تمام لوگ جو ہے وہ جھنڈ کی صورت میں جمع ہوئے، اب سب چلے غار کی طرف اور حکام بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ناظرین حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں غار پہ پہنچتے ہیں۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں موجود تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ یملیخا شاید گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ہوگا ان لوگوں نے سنا تو سب سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں، یملیخا کو تو بات کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یا تو ہم سوتے رہ گئے یہ کیا ہوا، یہ 300 برس گزرے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ اس ڈر و خوف میں ہے کہ دقیانوس نے اپنی فوج بھیج دی ہے، تو وہ توبہ و استغفار میں اور یاد الہی میں لگ چکے ہیں۔ یہاں پہ حکام جو ہیں وہ یملیخا کے ساتھ موجود ہیں، اب غار کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا جو کہ اس چرواہے نے رکھا تھا ناظرین، اور اس کے اندر وہ تختی بھی نکلی جس کو پڑھا گیا، اور اس تختی پر اصحاب کہف کے نام بھی موجود تھے، اور یہ تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا، اور پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے، مطلب وہ بھی ڈیٹیل مزید لکھی ہوئی تھی کہ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں، یعنی وہ چرواہا لکھ رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔
یعنی یہ ساری باتیں جو چروائے نے لکھی اور خزانے میں تختی موجود ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، وہ اب جا کے میچ ہوگی اور سلسلہ واضح ہو جائے گا کہ یہ معاملہ وہی ہے جو یملیخہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا، یعنی گلے لگے صاحب، اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا الحمدللہ قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ یعنی وہ جو فتنہ اس کے دور میں بپا تھا ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تدارک ایک دم کر دیا کہ تمام لوگ اس بات پہ ایمان لے آئے کہ وہی ہے جو مار سکتا ہے، وہی ہے جو مار کے زندہ کر سکتا ہے، وہی ہے جو مار کے دوبارہ اٹھائے گا، اور وہی ہے جو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو وہی ناظرین کا اصحاب کہف بادشاہ کو جو ہے وہ دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بھی اس نے سلوک کیا اس کو ظاہر ہے دعائیں ملنی تھی۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر دوبارہ چلے گئے، اور دوبارہ اسی حالت کے اندر وہ سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے ایک لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ غار کے منہ پر جائے۔ اس طرح ناظرین اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے نا ناظرین، اور آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ابھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ کتا کیا تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ اصحاب کہف کی تعداد میں ناظرین جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو آیات نازل ہوئیں کہ اے محبوب فرما دیجیے کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے، اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری عجیب ایک نشانی ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر دے، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیا، یعنی سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، اور ہم ان کا ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے اور اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ اصحاب کہف کے ناموں کے حوالے سے ناظرین بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں۔ اب کیا نام ہے ذرا سنیے۔ اچھا جی، ان کے نام ہے مکسل مینا، یملیخہ، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس اور کشفی تتنونس، اور قطمیر ان کے کتے کا نام ہے۔ یہ ناظرین 7 افراد، کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جو 7واں تھا وہ چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے نام اس طرح سے مطلب ذکر فرمایا، لیکن یہ نام جو ہے ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ یہ کہ ان لوگوں کے کتے کا جو نام تھا وہ قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا جو نام تھا وہ دقیانوس تھا۔ اچھا جی ناظرین کرام، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصحاب کہف کے ناموں کے خواص بھی بڑے ہیں۔ اب چند خواص سنیے وہ کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا ان کے ناموں کے خواص ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ خواص کیا ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ کئی فائدے میں آتے ہیں، یعنی اس کے کئی فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بھاگے ہوئے کو بلانا اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا یہ کہ آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، آگ بجھ جائے گی۔ تیسرا یہ کہ بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے جو ہے بڑا فائدہ مند ہے۔ چوتھا یہ فرماتے ہیں کہ درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھ دیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر مطلب کوئی اور نسیان کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، مال کی حفاظت کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، عقل بڑھنے کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، گناہ گاروں کی نجات کے لیے، یعنی جو گناہوں سے نجات چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے فائدہ مند
مند ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یعنی وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس تک اور رہے. تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جایا کرتے ہیں. یعنی جو 100 برس شمسی سال کے گزرتے ہیں ناظرین، ہر 100 برس کے بعد 3 سال بڑھ جاتے ہیں قمری سال کے. تو اس طرح سے 9 برس اور ہو گئے، تو وہ تقریباً 3 سینچری اور 9 برس تک جو ہے وہ سوتے رہیں. یہ قرآن کی تفسیر ہمیں ملتی ہے. بہرحال مرنے کے بعد ناظرین زندہ ہو کر اٹھنا اور اصحاب کہف کا واقعہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. ایک جملہ میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس جاتے جاتے، کہ اللہ جب چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنی شان واضح کر دیتا ہے. لیکن ایک کمال بات ناظرین اس پورے واقعے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں اللہ والوں کی شان دیکھیے کیا ہے کہ جن کو اللہ والوں کا قرب مل جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے دنیا میں تو ممتاز ہو جاتے ہیں. میرے جملے ناظرین، دنیا میں تو ممتاز ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ممتاز کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم اس جملوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی شان کے ذریعے سے ان کا جو کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا، کل بروز محشر یہ قطمیر بھی داخل جنت ہوگا. یعنی یہ کتا، لیکن کیسے؟ یہ بلم بن باورا کی شکل میں متشکل کیا جائے گا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو ناظرین؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مستجاب الدعوات تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا تھا. لیکن وہی بات ہے جب نبوت کے خلاف، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ کر دیا اور کتوں کی طرح وہ واصل جہنم ہوا. یعنی اس کی زبان سینے پر لٹک چکی تھی. یاد ہے نا واقعہ ناظرین، آپ کو بتایا تھا. تو اللہ تعالیٰ قطمیر کو بلم بن باورا کی شکل میں متشکل کرے گا اور داخل جنت کرے گا، اور بلم بن باورا کو قطمیر کی شکل میں یعنی کتے کی شکل میں متشکل کرے گا اور دوزخ رسید کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.